وبمحمد رسول السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفر ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ استغفروا ربکم انہ کان غفارا، یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا، ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا۔ صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك۔ برادران اسلام، بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، استغفار، اللہ سے بخشش، توبہ آج کل کے حالات کے لحاظ سے نہایت ذمہ داری بھی ہے اور فرض بھی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اگر لوگ گناہ نہ کریں اور توبہ نہ کریں تو میں ایسے لوگوں کو لے کے آؤں جو گناہ بھی کریں اور توبہ بھی کریں۔ گناہ اور انسان لازم و ملزوم ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان سے گناہ نہ ہو، حتیٰ کہ انبیاء سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، لیکن ان کا اور ہمارا فرق یہ ہے کہ ان کے اوپر فرشتہ وحی نازل کرتا ہے یا اللہ کریم ان کو وہ درست فرما دیتا ہے۔ ہمارا معاملہ اور ہے، ہماری رہنمائی کے لیے اللہ کی کتاب موجود ہے، لیکن اس کے باوجود ہر مسلمان گناہ گار، ہر انسان گناہ گار، جتنے بھی اس دنیا پہ روحیں آئیں وہ تمام گناہ سے مبرہ نہیں ہو سکتے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون۔ آدم کے جتنی اولاد ہے سارے گناہ گار، ان میں بہترین وہ ہیں جو توبہ کر لیں۔ تو توبہ اور استغفار، گناہوں کی بخشش، یہ انسان کی معراج، رب کریم تک پہنچنے کا ذریعہ ہے۔
استغفار سے وہ چیزیں حاصل ہوتی ہیں جو بظاہر دیکھنے میں ناممکن ہوتی ہیں۔ اللہ والے اور اللہ سے بخشش مانگتے، حضرت رسول کریم فخر موجودات سرور کونین والی بطا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باوجود کہ گناہ کوئی نہیں تھا، اگر کوئی تھا تو سورہ فتح میں اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے تیرے پہلے اور پچھلے گناہ بعد والے معاف کر دیے۔ اس کے باوجود وہ اپنے رب کریم سے تعلق بناتے، ان سے بخشش مانگتے، ان سے اللہ کی پناہ چاہتے، اللہ سے دعائیں کرتے، اللہ کے سامنے عاجزی کرتے، اللہ کے سامنے جھکتے، لمبی لمبی نمازیں پڑھتے، لمبے لمبے سجدے کرتے، لمبے لمبے رکوع کرتے، پوری رات عبادت کرتے، حتیٰ کہ پاؤں میں ورم آ جاتے، پاؤں پھٹ جاتے۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گناہ تو معاف ہیں، آپ کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو اللہ کی طرف رجوع کرنا، اللہ کی طرف توجہ کرنا، اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے توبہ کرنا، اللہ کی طرف مناجات کرنا، اللہ سے پکار کرنا، اللہ کی ندا لگانا، اللہ کو پکارنا، اللہ کو یاد رکھنا، دل میں، حاضر میں، غائب میں، باطن میں، موجود میں، غیر موجود میں، ہر لمحے میں اللہ سے تعلق رکھنا، یہ مومن کی علامت ہے، مومن کا شعار ہے، اس کا یہ ماٹو ہے۔ جو بندہ اللہ سے غافل ہے، اللہ سے مانگتا نہیں ہے، اللہ اس سے ناراض ہوتا ہے۔ اللہ سے استغفار جو نہیں کرتا، اپنے گناہوں کی بخشش نہیں مانگتا، اگر گناہ نہ بھی ہوں اللہ ان نیکیوں کو بڑھا دیتا ہے۔ آپ کے نزدیک مثلا آپ گناہ کوئی نہیں کرتے، لیکن اس کے باوجود آپ اگر استغفار کرتے ہیں، توبہ کرتے ہیں، اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، تو وہ درجات میں بلندی کا باعث ہوتا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ استغفار کریں اور اس استغفار کی برکت سے کوئی حادثہ پیش آنا ہو، کوئی نقصان پہنچنا ہو، اس استغفار کی وجہ سے نقصان نہیں پہنچتا، حادثہ نہیں ہوتا۔ اللہ بڑی لازوال ذات ہے اور بالکل غنی ذات ہے۔ اس یا مغنی، اس کا نام مغنی ہے، المغنی الغنی، بے پرواہ ہے، اس سے کسی کی پرواہ نہیں ہے، مخلوق میں جس کو جو چاہے کر دے۔ تو اس کے سامنے عاجزی یہ ہمارا سب سے بڑا ہمارے لیے عزت کا باعث ہے، عزت کا سبب ہے۔ گویا ہم اس کے پاؤں میں پڑتے ہیں، جب ہم اللہ سے استغفار کرتے ہیں تو ہم اس کے گویا عرش کے پایوں کو پکڑتے ہیں، جیسے کوئی اپنی پگ وہ کسی کے پاؤں میں رکھ دے۔ تو اللہ سے استغفار گویا ایسے ہی ہے کہ اپنی پگ اللہ کے قدموں میں یا اللہ کے عرش کے پائے میں رکھ دے کہ میرا سب کچھ تو ہی ہے، میں تجھ سے مانگتا ہوں، جو بھی میرے دل میں خواہش ہے وہ پوری کر، مجھے معاف فرما، میرے گناہوں کو پاک صاف کر دے۔ اور یہاں تک نہیں، جب آدمی مر جاتا ہے تو جنازہ جو پڑھا جاتا ہے اس میں بھی یہی دعائیں مانگی جاتی ہیں کہ اللہ اس کو بخش دے۔ گویا اس کا تعلق مرنے کے بعد تک، آپ کی زندگی میں تو ہے ہی ہے، لیکن مرنے کے بعد، مرنے سے پہلے اپنے لیے بخشش اور مرنے کے بعد دوسرے ہمارے لیے بخشش مانگے۔ اللہم اغفر لہ ورحمہ عافہ واعف عنہ اکرم نزلہ ووسع مدخلہ واغسلہ بالماء والثلج والبرد، یہ دعائیں ہیں۔ اس کے علاوہ اپنے لیے زندگی میں بھی یہی دعائیں اپنے لیے اور مرنے کے بعد لوگ آپ کے لیے کریں۔ تو استغفار دنیا کا وہ اللہ کی نعمت ہے جس کے سبب سے بڑے بڑوں کو مرادیں مل گئیں۔ انبیاء میں حضرت آدم علیہ السلام نے، وہ جنت میں تھے، جنت عدن میں، وہاں اللہ نے روک دیا کہ یہ درخت اس کا پھل نہیں کھانا۔ وہ بہکاوے میں آ گئے شیطان کے، اضلہم الشیطان عنہا، شیطان نے ان کو پھسلا دیا۔ انہوں نے، یہ آواز تھوڑی سی کم کر، انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ اب اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ابھی وہاں نبی نہیں بنے تھے، اکیلے ہی رہتے تھے،
بیوی حوا ساتھ، کوئی اولاد نہیں تھی. جنت میں اولاد کوئی نہیں، جنت میں نیند کوئی نہیں، اونگ کوئی نہیں. جنت میں یہ جو سلسلے ہیں اور ہیں وہ اور. وہاں کا گناہ حالانکہ وہ کسی شمار میں نہیں ہے، جنت میں جو آدمی مرضی کرے، لیکن ایک اس دنیا کو دار الامتحان بنانا تھا، یہاں ان کو آباد کرنا تھا. قید لگا دی، اس درخت کے پھل کو نہیں کھانا، بلکہ کہا لا تقربوا هذه الشجرہ، اس درخت کے قریب نہ جانا. صرف اتنا کہا، انہوں نے وہ پھل بھی کھا لیے. اب اس کی سزا کیا ملی کہ جسم پہ جو پہنا ہوا لباس تھا وہ لباس غائب ہونے لگ گیا، پھٹ گیا، ننگے ہو گئے. وہاں سے پھر اللہ نے زمین پہ اتار دیا دونوں کو، خامد اور بیوی کو، ایک کو سری لنکا میں اور ایک کو جدہ میں. تو سینکڑوں سال یا کئی سال دعائیں مانگتے رہے، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. پیغمبر کی شان دیکھیے کہ گناہ کیا ہے، گناہ ہو گیا، اس کی توبہ کی، اس کی بخشش کی دعا کی، استغفار کیا، اللہ سے سلو کی، اللہ سے مانگتے رہے. عرصہ دراز بعد پھر وہاں سے اللہ نے راستہ بتایا، وہاں چلے جاؤ. بیوی اور خامد کی ملاقات ہو گئی. تو یہ اس وقت سے سلسلہ. دنیا میں پہلے دو بشر آدم اور حوا، ان کی حالت کیا ہے؟ گناہ ہوتا ہے تو اللہ سے استغفار کرتے ہیں، اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، اگر تو ہم پہ رحم نہ کرے تو ہم گھاٹا پانے والوں میں سے ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد بڑے بڑے پیغمبر، نوح علیہ السلام، اللہ کا عذاب اترا، کشتی میں موجود، سیلاب، پانی ہر طرف. تو بیٹا باہر ہے، کنان نام، گناہگار ہے، نافرمان ہے، کافر ہے، باپ کا منکر ہے، رسول کو نہ ماننے والا. پہلے دنیا کے رسول حضرت نوح باقاعدہ کسی قوم کی طرف بھیجے گئے، اپنے بیٹے کو پکارتے ہیں، یا بنیا ارکب معنا، اے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جا. اے بند کر دیں، کھڑکی بند کر، ہمارے ساتھ سوار ہو جا. بیٹا آگے سے اکڑ کے کہتا ہے کہ میں اس درخت پہ چڑھ جاؤں گا، یا سمنی من الماء، یہ مجھے پانی سے بچا لے گا. صرف اتنا کہنا تھا. جب ڈوبنے لگا آنکھوں کے سامنے نبی کا بیٹا، وہ ڈوبنے لگا، گودے کھانے لگا، اس وقت اللہ سے کہا انہو من اہلی، اللہ کریم تیرا وعدہ ہے کہ مجھے رسوا نہیں کرے گا، میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے ڈوب رہا ہے، میرے اہل میں سے ہے، اہل میں سے ہے. تو اللہ نے کہا انہو لیس من اہلک انہو عمل غیر صالح، یہ تیرے اہل میں سے نہیں ہے. کیوں؟ اس کے عمل اچھے نہیں. یہ آخر تک اس کو سمجھ نہ آئی کہ زمین پھٹی، پانی وہاں سے نکلا، پہاڑوں سے اترا پانی، بارش برسی، جیسا تو نے کہا ویسے ہو گیا، پھر بھی سمجھ نہ آئی. اللہ بڑا بے نیاز، نبی کا بیٹا ہو، نبی کا باپ، نبی کا بھائی ہو، نبی کی بیوی ہو، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. وہ بے نیاز ذات. یہ ہمارے نزدیک ہم نے بنائے ہوئے ہیں شعبے، یہ جی فلاں شعبہ ہے، یہ جی اولیاء اللہ ہیں جی، ان کو اللہ نہیں پوچھ سکتا. فلاں خاندان میں سے ہیں، سید خاندان کے، اللہ ان کو نہیں پوچھ سکتا. سب سے زیادہ سخت سزا اس خاندان کے لیے ہے جو نبی کے خاندان میں سے ہو، جو نبی کے خاندان میں سے ہو، اس بندے کے لیے، اور نبی کو نہ مانے. آنکھوں کے سامنے غرق کر دیا اور اللہ کو ناراض کیا. میں نے کہا تھا تیرے اہل میں سے نہیں، اور قیامت کا دن ہوگا. حضرت نوح اور حضرت ابراہیم یہ دو ہوں گے جو اپنی اس غلطی پہ اس وقت پچھتائیں گے کہ حضرت ابراہیم اپنے والد کو، اپنے والد کے لیے جو انہوں نے کیا کہ جی اپنے والد کے لیے استغفار کیا، قیامت کے دن اللہ کے جب سفارش کا منظر ہوگا. حضرت نوح بھی اس وجہ سے سفارش نہیں کریں گے کہ اس وقت میں نے غلطی کی، اپنے بیٹے کے لیے پکارا. اور حضرت ابراہیم کے اپنے باپ کے لیے بخشش کی دعا کی.
یہ دو وجوہات کی بنا پہ وہ سفارش سے انکار کر دیں گے قیامت کے دن. خاندان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، خاندان کی کوئی وقت نہیں ہوتی، چھوٹا ہو بڑا ہو، صرف اللہ کا ڈر جس دل میں آ جائے وہ اللہ کے نزدیک سب سے معزز. پوچھا صحابہ نے ای الناس افضل، لوگوں میں کون زیادہ معزز، اکرم کون لوگوں میں سے معزز، کون عزت والا ہے؟ فرمایا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ سب سے زیادہ تقوی والا ہے. اصل چیز یہ ہے، ہم رسومات میں پڑے ہوئے، ہم نے دن رکھے ہوئے، فلاں دن عمل کرو بس. جیسے رجب ہے نا، رجب کی پہلا جو جمعہ ہوتا ہے اس کی رات کو لوگ عبادت کرتے ہیں، رات گزارتے ہیں، یعنی جمعرات کی رات اس کی عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اور اس دن کا واسطہ دیتے ہیں کہ اس دن کی وجہ سے ہمارے حالات اچھے ہو جائیں. دنوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا. محرم میں لوگ شادی نہیں کرتے، ہمارے خیالات. اور یہ محرم جو ہے اس کا کوئی تعلق نہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے ساتھ، ان دنوں میں ہو گیا. یہ تو دن پہلے سے بنائے ہوئے، اور حرمت وہ ہوتی ہے جو اللہ کے رسول نے بیان فرمائی. اور حضرت حسین کی شہادت تو سن 59 ہجری میں ہوتی. اللہ کے رسول کو دنیا سے گئے ہوئے 51 سال ہو گیا، 49 سال ہو گیا تھا، 49 سال. اس وقت کے بعد دین کیسے ہو سکتا ہے؟ تو لوگوں کے اپنے بنے، بعض لوگ رجب میں، بعض لوگ شعبان میں، بعض لوگ شوال میں، بعض لوگ سفر میں. ان میں شادیاں نہیں کرتے، تقریبات نہیں کرتے، خوشی نہیں کرتے، کاروبار نہیں کرتے. اپنی طرف سے بنائے ہوئے، ان کی کوئی وقت نہیں ہے. اصل وقت اللہ کی ہے، اس سے تعلق کی. بیوی حضرت لوط علیہ السلام کی آنکھوں کے سامنے اللہ نے عذاب میں ڈالا. اللہ کہا پیچھے مڑ کے نہیں دیکھنا، تیری بیوی نہیں بچے گی. تو ہم اور آپ کون ہیں؟ کیا ہم نبیوں کی اولاد میں سے؟ کیا ہم ان کو دیکھا ہے؟ کیا ان کے ساتھ بیٹھے ہیں؟ ہم تو 1300-1400 سال بعد کی پیدائش، اور ہماری تو وقت ہی کوئی نہیں. اگر ہم غلطی کریں اور یہ کہیں امت محمدیہ، ہم امت محمدیہ میں سے، آپ میرے اور آپ کے گناہ اتنے ہیں بشمول میرے کہ ہم شمار نہیں کر سکتے. کتنے مواقع پہ قدم قدم پہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو کوئی نہیں. اور یہ جو آیت میں نے آیات آپ کے سامنے پڑھی ہے سورہ نوح میں سے 29واں پارہ ہے. حضرت نوح علیہ السلام نے اس وقت اپنی قوم کو فرمایا تھا جو آج ہم آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں. رسول کائنات نے بیان فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا، اپنے رب سے بخشش مانگو، وہ بہت معاف کرنے والا ہے. اب غفر کس کو کہتے ہیں؟ غفور یا غفر یا غفار. کسی پھول کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے اس کو غفر کہتے ہیں، جس نے اس کو چھپایا ہوتا ہے غفر اس کو کہتے ہیں. وہ پردہ ہٹ جائے تو باہر پھول آتا ہے، وہ جتنی دیر پردہ رہتا ہے اس کو غفر کہتے ہیں. اسی طرح وہ ذات جو اپنے بندوں کے گناہوں پہ پردہ ڈال دے اسے غفار کہتے ہیں، غفور کہتے ہیں. انہو کان غفارا، مبالغے کا صیغہ ہے، بہت معاف کرنے والا. کتنا معاف کرنے والا، کتنی عطا کرنے والا. 60 سال کے گناہ، 70 سال کے گناہ، کبھی کوئی نیکی نہیں، صرف ایک قطرہ، صرف ایک قطرہ آنکھ میں آ جائے، یہاں سے یہاں تک نہیں پہنچے گا، اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اللہ کی اتنی کریمیت، اللہ اتنا معزز، اللہ اتنا محترم ہے، اللہ اتنا مقدس ہے، اتنا پاک ہے، اتنا منزہ ہے، اتنا عرفہ ہے، اتنا بالا. ایک مرتبہ پکارے آدمی، رسول کائنات نے فرمایا بندہ کہہ دینا یا ربی، آگے سے رب کائنات فرماتا ہے یا عبدی. یہاں سے اس نے کا ہاتھ اٹھا کے اے میرے اللہ، اور آگے سے اللہ عرش کریم پہ کہے اے میرے بندے. کتنا مقام کہ اللہ مخاطب کرے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو ایک قدم اٹھاتا ہے اللہ کی طرف، اللہ 10 قدم اٹھاتا ہے. اللہ تو اتنا غفار ہے، اللہ تو اتنا بخشش کرنے والا ہے. اللہ تو ایسی، اللہ بندے سے محبت کرتا ہے. 69 مائیں 207 باپ، 69 مائیں 207 باپ ایک طرف ہوں. ایک باپ کی بیٹے سے محبت کتنی ہوتی، ایک ماں کی محبت کتنی ہوتی.
اللہ وہ ذات ہے جو 69 ماؤں سے زیادہ 207 باپوں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. وہ کیسے؟ ایک مرتبہ کہنے کے دے رہے استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ بخشش کر دیتا ہے. ایک مرتبہ آنکھوں میں آنسو لاؤ، اللہ کو پکارو، اللہ عرش بری سے پکارتا ہے. ہاں میرے بندے، تو نے مجھے پکارا، میں نے عرش بری پہ تجھے پکارا. وہاں اللہ کریم بہت بڑی ذات. استغفروا ربکم انہ کان غفارا. آج بھی لوگ پریشان ہیں رزق کے سلسلے میں، اولاد کے سلسلے میں، مال و دولت کے سلسلے میں، فلاں دکانداری کے سلسلے میں، قرض کے سلسلے میں. یہ نسخہ کارگر یہ آپ اس کو اختیار کریں. اللہ سارے آپ کے غموں کو ٹال دے، اللہ ساری آسانیاں فرما دے. استغفروا ربکم. رسول کائنات 100 مرتبہ ایک مجلس میں 100 مرتبہ. اور ٹائم کتنا لگتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر 100 مرتبہ پڑھیں تو میرا خیال ہے 1-1.5 منٹ میں پڑھ ہو جاتا ہے. آپ دن میں ایک ٹائم رکھ لیں، اس وقت استغفار کرنا ہے، میں نے 5 منٹ استغفار کرنا ہے. 5 منٹ میں آپ 300-400 مرتبہ پڑھ لیں گے استغفر اللہ استغفر اللہ. آپ کی روانگی بن جائے گی. آپ ایک وقت پہ کوئی گناہ ہو گیا استغفر اللہ، کوئی غلطی ہوگی استغفر اللہ، کسی سے ملے مجلس میں استغفر اللہ. آپ خاموش رہنے سے بہتر ہے کہ آپ وہاں استغفار کریں. انہ کان غفارا. سب سے پہلے کیا ہے؟ گناہ معاف ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اس کے بعد غفارا. یرسل السماء علیکم مدرارا. وہاں اللہ آسمان سے بارشیں بھیجتا ہے، بارشیں موسلا دار جو فائدے والی. جیسے پیچھے سیلاب ہے ویسی بارشیں نہیں. رسول اللہ نے فرمایا اگر بندے اللہ والے بن جائیں نا، اللہ رات کو بارش برسائے، صبح سورج نکالے کہ فصلوں کو فائدہ ہو اور دن کے وقت اپنے کام کریں. اگر بندے اللہ والے بن جائیں، اللہ کے بن جائیں. ہم اللہ والے نہیں ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. اللہ سے بخشش کرے، اللہ حالات بدل دے. یرسل السماء علیکم مدرارا. اللہ بارشیں بھیجتا ہے. وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ. فاقہ کشی ختم ہو جاتی. جو بندہ استغفار کرتا ہے اللہ اس کی فاقہ کشی ختم کر دیتا ہے، بے روزگاری ختم ہو جاتی. آپ تجربہ کر کے دیکھ کہ میں نے 1 ہفتہ آپ استغفار کا رکھ لیں جی، ہم نے استغفر اللہ استغفار کرنا. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، قرآن کے الفاظ حضرت نوح کے دور سے لے کے اللہ کا قاعدہ ہے. اللہ سے استغفار کرو، بخشش مانگو، اللہ تمہارے مالوں میں جانوں میں برکت عطا کر دے گا. اور فرمایا وبنین، بیٹے دے گا. کتنے سال ہو گئے لوگوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں، بیٹے نہیں. اللہ کہتا ہے استغفار کرو، بیٹے میں دوں گا. اور اس کے بعد اللہ فرماتا ہے وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اگر زمین عام تو 1-2 مرلے کے لیے ترستے ہیں جی، ذاتی گھر بن جائے. یہاں ایک بھائی نے مجھے بتایا جی 1 مرلے میں ہم رہتے ہیں. کئی بھائی ہیں 1 یا 2 مرلے، اس میں ہم رہتے ہیں. اللہ کہتا ہے استغفار کرو، اللہ تمہیں 1-2 مرلے کیا 5 مرلے کیا تمہارے لیے اللہ تعالیٰ باغات لگا دے گا. اپنی بخشش کا ذریعہ ایک گناہ بھی معاف ہو گئے، بیٹے بھی مل گئے، مال بھی مل گیا اور جائیداد بھی مل گئی. جنات اجعل لکم انہارا. اپنے ذاتی ٹیوب ویل لگ جائیں، ذاتی پانی کا بندوبست ہو جائے. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر انڈیا پانی بند کر دے تو فصلیں بیکار ہو جائیں گے. نہیں، اللہ کہتا ہے استغفار کرو، میں اور راستے کھول دوں گا. اور پھر اس کے بعد اللہ فرماتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیا ہے تمہارے لیے، تم اللہ کے لیے وقار اختیار نہیں کرتے، اللہ کا احترام نہیں کرتے، اللہ کو عام بندوں جیسا سمجھتے ہو، اللہ کو اپنے جیسا سمجھتے ہو، اللہ کے لیے مثالیں بیان کرتے ہو، اللہ کے لیے واسطے بناتے ہو، اللہ کے سامنے اور اپنے سامنے جی سیڑھیاں بنائی ہوئی ہیں. اللہ کہتا نہیں، سیڑھی تو ہے ہی نہیں، میرے اور بندے کے درمیان کوئی سیڑھی نہیں. اور تم تو یہ بات وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. اور تم تو کہتے ہو نا کہ سیڑھیاں ہیں، ہم نے واسطے بنائے ہوئے. اللہ کو سمجھا ہوا ہے کہ اللہ بغیر واسطوں کے نہیں سنتا. نہیں، اللہ ڈائریکٹ سنتا ہے، ہر وقت سنتا ہے، ہر آن سنتا ہے، ہر گھڑی سنتا ہے. اور اللہ ہر زبان سمجھتا ہے. ما لکم لا ترجون للہ وقارا. کیا وجہ ہے کہ ہم اس اللہ پہ یقین نہیں کرتے، اپنی نسبتیں بناتے ہیں،
اپنے اپنے فرقے بناتے ہیں اللہ کی پہچان کے لیے. کوئی غیر مسلمان کیسے ہوگا؟ غیر مسلم کیسے مسلم ہوگا؟ کتنے راستے بنا دیے، کتنی سرکاریں بنا دی، کتنی نسبتیں بنا لی، کتنے عقائد بنا لیے، کتنے راستے بنا لیے، کتنے فرقے بنا لیے، کتنے مذہب بنا لیے، کتنی قبروں کو پوجا، کتنے لوگوں پہ دین کے فرقے بنائے، کتنے لوگوں کو اپنے دین کا امام بنایا. حالانکہ اللہ نے نہیں بنایا. اللہ نے صرف اللہ اپنی ذات اور اپنے رسول کو قابل حجت، باعث حجت رکھا ہے. باقی دنیا میں جتنے بھی کوئی نیک فرد ہوں وہ قابل حجت نہیں ہے. ان کی نیکی ان کے لیے ہے، ان کی نیکی کسی کو فائدہ نہیں دے سکتی. لوگ جاتے ہیں لمبے لمبے سلسلے. قرآن کہتے ہیں حضرت نوح کے مقام سے اس وقت سے لے کے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تم امید ہی نہیں کرتے اللہ کے لیے وقار کی، عزت کی. تم نے اللہ کو سمجھا کیا ہوا ہے؟ اپنے جیسوں کو پوچھتے ہو، اور دو ٹانگیں میری بھی ہیں، دو اس کی بھی ہیں. کیا ڈیفرنٹ ہے؟ کیا فرق؟ کیا جی اس کا چہرہ نورانی ہے، وہ جی بڑا نیک، تو خود بھی نیکی کرو. وہ اگر عبادت گزار ہے تم بھی عبادت کرو. لوگوں نے تو بہشتی دروازے بنا لیے، یہاں سے گزریں گے تو جنت میں لے آئے گی، اور وہاں سے گزر کے ہر سال گزرتے. اور اللہ کی جو جنت ہے اس میں جو چلا جائے واپس نہ آئے. یہاں دنیا کی جنتیں بنا لی. پہلے پاک پتن شریف میں تھی، اور پھر اس کے بعد وہاں سندیلیاں والی میں بنا لیا. ایک مامو کا روڈ ہے کمالیہ، اس پہ ایک بہشتی دروازہ. آپ تو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، جہاں جہاں کوئی سلسلہ بنتا ہے وہاں بہشتی دروازے کھول دیے جاتے. لوگ کیوں رسوا ہوتے؟ کیوں اللہ پہ اعتماد نہیں ہے؟ کیوں اللہ کا سہارا نہیں ہے؟ اور لوگ جاتے ہیں جی میرے مرشد، میرے پیر. اور تمہارے مرشد پیر کی کیا وقت؟ اللہ رسول کے سامنے کسی کی کیا وقت؟ اور ہم کہتے ہیں جی اگر ہم یہ کہیں گے تو بزرگوں کی گستاخی ہوگی، تو اللہ کی گستاخی کا کوئی حل نہیں. اور ہم کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی نہیں دیتا تو بزرگوں کی گستاخی ہوتی ہے، اور اللہ کے اختیار بندوں کو دے دیے تو اللہ کی گستاخی نہیں ہوتی. آپ اللہ کو سمجھتے کیا ہے؟ ہم جیسا ہے کوئی؟ دنیا میں جتنوں کو پوجا جاتا ہے، دنیا میں جتنوں کی قبر ہے، دنیا میں جتنے آستانے ہیں، وہ انسان تھے، بشر تھے. اور بشر محتاج ہوتا ہے اللہ سے. استغفار ہو بندے کا کیا ہوگا؟ وہ کیسے پکا استغفار کر سکتا ہے جو غیروں پہ یقین رکھتا ہے؟ میں 1000 مرتبہ اس استغفر اللہ کو استغفار کروں اور میری نسبت کسی غیر کے ساتھ ملی ہو، اور ربانی یون بن جائیں، ربانی بن جائیں، اللہ والے بن جائیں، اللہ کو مشکل کشا مانے، حاجت روا مانے، کسی تعویذ پہ، کسی دم پہ، کسی دھاکے پہ یقین نہ رکھیں. اللہ کی قسم ہے اللہ کبھی رسوا نہ کرے گا. یہ نسبتیں خود بنائی ہوئی، نسبتیں خود کڑی ہوئی، فرقے خود بنائے ہوئے. استغفار کریں، آپ کے سجدے کر کر کے ماتھوں پہ محراب بھی بن جائیں. اگر اللہ پہ یقین نہیں ہے 1000 مرتبہ خانہ کعبہ کی زیارت کریں، اور اس کے بعد سمجھیں کہ اللہ اور ہمارے درمیان کوئی واسطہ ہے، ہماری سنتا نہیں، ان کی واپس نہیں کرتا. کتنا عقیدہ کہاں سے شرکی عقیدہ، شرک کرنے والا، نہ اس کا استغفار قبول ہے نہ کوئی عبادت قبول. دنیا کے میری اپنی حالت یہ ہے، میں کسی معاملے پہ سختی نہیں کرتا. رفع الیدین کوئی کرے نہ کرے، ہم نہیں کہتے اس کی نماز نہیں ہوتی. کوئی فاتحہ پڑھے نہ پڑھے، حدیث سنا دیتے ہیں، ہم اس پہ سختی نہیں کرتے. کوئی سینے پہ ہاتھ باندھے نہ باندھے، کوئی چھوڑ دے، کوئی سختی نہیں. بڑے بڑے علماء کا اختلاف، ہم اس پہ سختی نہیں کریں گے. معاملات میں کوئی سختی نہیں ہے، لیکن عقیدے میں کوئی نرمی بھی نہیں ہے. پوجنے کے لائق صرف اللہ کی ذات. آپ 1000 سال عبادت کرتے رہیں، کسی کو ہم نے یہ عقیدہ بنا دیا کہ کچے دھاگے کے ساتھ 30 سال اس نے عبادت کی ہے، الٹا لٹک، کہ یہ کرامتے تھوڑا ہے، یہ تو بےعزتی ہے. یا پھر ہم تجربے کے لیے کسی کو لاتے ہیں کہ اس کو کچے دھاگے کے ساتھ ذرا باندھ کے دیکھ. دنیا میں آپ جس کو بڑا سمجھتے ہیں، کیوں ان بزرگوں کی توہین کرتے ہو؟ کیوں ان کی گستاخی کرتے ہو؟ وہ چیزیں جو اللہ کے لائق،
وہ ہم نے بزرگوں کو دے دی. ہم نے اولاد کے لیے ڈپو کھولے ہوئے. فلاں جگہ سے بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا, پتا گرے گا تو بیٹی ہوگی. ہم نے دھاگوں کو سمجھ لیا, ان سے اولاد ملتی ہے. ہم نے تعویذوں کو سمجھا, ان سے اولاد ملتی ہے. ہم نے دموں کو سمجھا, ان سے اولاد ملتی ہے. میرے بھائی کہاں بھٹکتے پھرتے ہو؟ لوگ جاتے ہیں قبروں پہ جی جمعہ پڑھنے, کس لیے جی ثواب زیادہ ہوتا ہے. میرے رسول کی حدیث سن لیجئے. میرے رسول نے فرمایا الا لا یحل الرحال الا الی ثلاثۃ, خبردار, رسول اللہ نے فرمایا 3 مقامات کے علاوہ کسی کی طرف جانا جائز نہیں. ثواب کی امید سے جانا جائز نہیں. ایک بیت اللہ, ایک مسجد نبوی مدینہ طیبہ, اور ایک بیت المقدس. ان تینوں مقامات کے علاوہ کسی مقام کا ثواب کی قصد سے, ارادے سے سفر کرنا بھی حرام ہے. عقیدے میں کوئی نرمی نہیں ہے, معاملات میں بڑی آسانی. آپ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے, بیٹھ کے پڑھ لیں. بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے, لیٹ کے پڑھ لیں. لیٹ کے نہیں پڑھ سکتے, پہلو پہ پڑھ لیں. سکت نہیں ہے تو آنکھوں کے اشاروں سے پڑھ لیں. کچھ نہ بھی پڑھیں, کچھ نہ آتا ہو, نماز میں صرف سبحان اللہ کہہ لیں, تب بھی نماز ہو جاتی ہے. اس میں کوئی سختی نہیں. آپ بیمار ہیں, روزہ نہ رکھیں, فدیہ دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ ساری زندگی مال نہیں, حج نہ کریں, کوئی مسئلہ نہیں. غریب ہیں, زکات نہ دیں, کوئی مسئلہ نہیں. آپ اور ایسے کوئی ارکان رہ گئے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن یاد رکھیے, آپ کہیں جی فرقہ پرستی ہے, نہیں. اللہ کی توحید بیان کرنا انبیاء کا شیبہ ہے, شیبہ ہے انبیاء کا. ان کا یہ منہج ہے, ان کا مقصد. اور جس بندے کو اللہ کی توحید سن کے ماتھے پہ تیوڑیاں آتی ہوں, تو یہ حالت کافروں کی ہوتی تھی کہ وہ کہتے تھے کیسے ایک اللہ کی بات کرتا ہے. میں اس منبر پہ ہر جگہ پہ کھڑے ہو کے میرا دعویٰ ہے اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کجا حاجت روا نہیں ہے. کسی کی نظر نیاز جائز نہیں ہے, چاہے اس راستے میں ہماری اور آپ کی موت آ جائے. اس موت سے اچھی کوئی موت ہی نہیں ہے. شہادت سے بھی شاید بڑی موت ہو کہ اللہ کے راستے میں آ جائے, اللہ کی توحید بیان کرتے ہوئے آ جائے. اگر کوئی گالی دے, مجھے خوشی ہوگی کہ میرے توحید بیان کرنے پہ, اللہ کے تعلق بیان کرنے پہ کوئی گالی دے, اور وہ لوگ سمجھتے ہیں بڑا علم ہے ہمارے پاس, بڑی صرف نحو آتی ہے, بڑی قوتیں ہمارے پاس, بڑا علم ہے. باطنی علم ہے جی, ہم وظیفوں سے یہ کر دیتے ہیں, وہ کر دیتے ہیں. ہمارے بزرگوں کے پاس اتنی قوت ہے, وہ کسی کی ٹانگ توڑ دیں, کسی کی زندگی خراب کر دیں. اللہ کی قسم, میرا چیلنج ہے, لائیے دنیا کے بزرگوں کو. میں یہاں کھڑا ہو کے کہتا ہوں اللہ کے علاوہ نہ کوئی نقصان کر سکتا ہے, نہ کوئی فائدہ دے سکتا ہے. اللہ سے بخشش مانگیے, اللہ سے تعلق بنائیے, اپنے عقیدوں کو خراب نہ کریے. ان ڈاکوں کے ہاتھوں نہ لگیے. بڑے خوشنما چہرے ہیں, بعض لوگ دموں سے علاج کر دیتے ہیں, مختلف بیماریوں کا علاج کر دیتے ہیں. لوگ ان پہ اعتقاد کرتے ہیں. نہیں میرے بھائی, وہ اللہ نے آزمائش بنائی ہے. اس کی ایک مثال میں بیان کرتا ہوں. دجال جب آئے گا, دجال, تو اللہ اس کو بڑے اختیار دے گا. وہ گری ہوئی فصلوں کو حکم دے گا, فصلیں کھڑی ہو جائیں گی. فصلوں کو حکم دے گا, مر جائیں گی. بارش کہے گا, بارش ہو جائے گی. دھوپ کا کہے گا, دھوپ ہو جائے گی. سائے کا کہے گا, سایہ ہو جائے گا. اولاد کہے گا, اولاد ہو جائے گی. بیمار کو شفا دے گا. اللہ اس کو اختیار دے گا صرف آزمائش کے لیے. اور ہم اپنا عقیدہ خراب کر لیں, کس لیے جی, میرا بھائی معذور تھا, اس نے دعا کی, فلاں ہو گیا, دم پڑا, وظیفہ پڑا, ٹھیک ہو گیا, اس لیے اس کو پکاروں, اس کے در پہ جاؤں. دنیا میں کون ہے جو ہر ایک کو دیتا ہے؟ کون ہے جو ہر ایک کی سنتا ہے؟ ایک معذور کو درست کرنے پہ, ایک بیمار کو درست کرنے پہ اس کے دم سے ہو گیا, ہم اس کے آستانے کے مرید ہو جاتے ہیں. تو جو اللہ ہزاروں لاکھوں کو پیدا کرتا ہے, ہزاروں کو پالتا ہے, اس کو چھوڑ کے ایک کو آرام آیا اس کے در پہ چلے جاتے ہیں. اور جو کروڑوں کا, اربوں کا پیدا کرنے والا, ایک آدمی کی جو مخلوق دنیا میں وظیفے پڑھ پڑھ کے گمراہ کرنے والے, اپنے آپ کو بڑے اونچے آستانوں پہ بٹھانے والے, اور لوگ ان کے پاؤں دباتے ہیں. اللہ کی قسم ہے, اللہ کے مقابلے میں وہ حقیر سے مچھر کے بھی برابر نہیں. اللہ کے مقابلے میں کسی کی آوقت, کسی کی کرامت دیکھ لیجیے, کسی کی جی معجزہ دیکھ لیا, کرامت دیکھ لیجیے, فلاں ہو گیا, فلاں ہو گیا. سارے شیطان کے راستے, صرف اللہ کا راستہ ہے جو سچا راستہ. اس سے تعلق بنائیں, پھر بخشش مانگیں, پھر استغفار کریں. یہ جو میں نے آیت پڑھی ہے کہ اللہ پھر معاف بھی کرتا ہے,
اللہ پھر بارش بھی برساتا ہے، اللہ پھر بیٹے بھی دیتا ہے، اللہ مال بھی دیتا ہے، اللہ اولاد بھی دیتا ہے، اللہ باغات بھی دیتا ہے، اللہ ذاتی گھر بھی دیتا ہے، اللہ رہائش بھی فراہم کرتا ہے، اور جب میں مر جاؤں میری اولاد کی حفاظت بھی وہ اللہ کرتا ہے۔ یاد رکھیے میرا ایمان ہے میری موت کے بعد میری اولاد کا محافظ میرا اللہ، جیسے میرے ماں باپ کے جانے کے بعد میرا محافظ میرا اللہ۔ کبھی ان تعویذوں پہ، کبھی ان آستانوں پہ جا کے اپنا عقیدہ خراب نہ کریں۔ یاد رکھیں آپ کی بخشش، آپ کا استغفار اسی صورت میں کارگر ہے اگر آپ اللہ پہ اعتماد کرتے ہو، اللہ پہ سہارا لیتے ہو۔ نبی کائنات کی زندگی کو دیکھیے، آپ نے مارے کھائے سب کچھ کیا، آپ کے پاس بڑے واسطے تھے، آپ خاتم الانبیاء تھے، آپ حکیم الانبیاء تھے، آپ خطیب الانبیاء تھے، آپ رحمت للعالمین تھے، آپ کے پاس بڑے واسطے تھے۔ آپ کے بابا حضرت ابراہیم، ان ابراہیم کان امتن، اللہ نے ایک اکیلے ابراہیم کو امت بنا دیا، آپ نے کبھی ان کا بھی نام نہیں لیا۔ آپ کی آل اولاد کو دیکھیں، کربلا میں حضرت حسین شہید ہوتے ہیں، کسی ایک موقع پہ کسی اپنے واسطے کا ذکر نہیں کیا، یا علی، یا حسن، یا فاطمہ، یا محمد، یا ابراہیم، یا اسماعیل، کسی نبی کا واسطہ، اپنے خاندان کا واسطہ۔ ان نیک لوگوں کے نام پہ دین کو بدنام کرتے ہیں۔ باز آ جائیے، اپنے عقائد کو درست کیجئے، اللہ سے تعلق بنائیے، پھر اللہ سے جو مانگیں گے۔ استغفر اللہ کہا، اللہ عرش سے جواب دے گا۔ اللہ کو یہاں یاد کیا، اللہ اپنے فرشتوں میں یاد کرے گا۔ یہاں اللہ سے بخشش مانگا، اور اس میں سب سے بڑا سید الاستغفار، سید الاستغفار رسول کائنات نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو بندہ صبح پڑھ لے شام تک اگر وفات ہو جائے تو وہ بندہ جنت میں جائے گا، اگر شام کو پڑھ لے صبح سے پہلے فوت ہو جائے وہ بندہ جنت میں جائے گا۔ سید الاستغفار، اس کو سیکھیے، اس کو پڑھیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، دعاؤں کو سیکھیے۔ میں نے پچھلے جمعے میں دعاؤں کا سلسلہ شروع کیا کہ آپ دعا اللہ سے تعلق بنائیں، آپ اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے بخشش مانگیں، اللہ سے تعلق بنائیں، پھر کسی غیر کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر کسی تعویذ کی ضرورت نہیں رہے گی، پھر کسی دھاگے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ اللہ سے تعلق بنائیے۔ رسول اللہ استغفار کرتے، صحابہ استغفار کرتے، صحابہ کرام کی آل اولاد استغفار کرتے، ہم پہ لازم ہے ہر وقت، ہر آن، ہر گھڑی، ہر وقت، ہر حالت میں اللہ سے تعلق بنائے، اس سے بخشش مانگے، اس کے سامنے اپنی جبین نیاز کو رکھے، ماتھے کو، اور اس سے ایک مرتبہ کہنے کی دیر ہے، ایک آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ وہ باہر نکل آئے، میرے اور آپ کی مرادیں بھی پوری ہو جائیں، اللہ بھی راضی ہو جائے۔ اور یہ جو حالات ہیں، ترکی میں زلزلہ آیا، شام میں زلزلہ آیا، کتنے ہزاروں لوگ مٹ گئے، کتنے زخمی ہو گئے۔ ہمارے بھی 2005 میں کشمیر میں، آزاد کشمیر، وہ تقریباً آدھا مٹ گیا تھا، وہاں ہزاروں لوگ وہاں پہاڑوں کے نیچے دب گئے، اور ہم سمجھتے ہیں گھروں میں شاید ہم محفوظ ہیں، جی ہمارا میدانی علاقہ ہے، ہمارے سیلاب نہیں آ سکتا۔ اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر ہے، یہ بات سنیے، اس بات پہ قادر ہے کہ زمین پھٹے ہم اس میں سما جائیں۔ اگر اللہ چاہے ہم یہ نہ کہیں جی وہ پہاڑی علاقے تھے اس لیے ہو گئے۔ جب اللہ کو غصہ آتا ہے پھر اللہ تعالیٰ، ایک قوم تھی بنی اسرائیل میں سے، وہ مچھلیوں والا واقعہ، یوم السبت والا، اللہ نے ان کو سور اور بندر بنا دیا کہ رات بالکل ٹھیک تھے، صبح شکلیں مسخ ہو گئیں، شکلیں بدل گئیں، جانوروں کے، حرام جانوروں کی صورتیں بن گئیں۔ 3 دن میں وہ ٹکراتے، کبھی اس دیوار سے کبھی اس دیوار سے، ٹکراتے مر گئے۔ اللہ نے لوگوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ اللہ سے ہر وقت بخشش مانگیں، کبھی اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھیں، کبھی اپنے آپ کو نیک نہ سمجھیں، گناہگار ہیں اس سے بخشش مانگیں گے۔ نماز سے پہلے بھی، نماز کے بعد بھی، ہر وقت 5 وقت کی نماز نہ چھوڑیں۔ استغفار کا سب سے بڑا ذریعہ نماز، سب سے بڑا ذریعہ نماز۔ کیوں آپ نماز ختم کرتے ہیں حالانکہ نیک کام کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، اللہ اکبر، استغفر اللہ 3 مرتبہ، حالانکہ نیک کام کیا ہے۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے کہ نیکی کرنے کے بعد بھی استغفار کرو، بخشش۔ آپ مجلس سے اٹھیں باتیں کر کے، وہاں بخشش کی دعا کریں اپنے لیے، اپنے ساتھیوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اپنے سے تعلق بنانے، اپنے پہ یقین کرنے اور اپنے سے بخشش مانگنے کی۔ اللہ پاک جو وہاں لوگ مسلمان
جن پہ وہ زلزلہ آیا ہے، اللہ ان کی مدد فرمائے، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ ان کی مدد فرمائے، ان کی حمایت اور اپنی نصرت فرمائے، اور ہمیں ایسے حادثات سے بچائے، حادثاتی موت سے بچائے، اپنے سے تعلق مضبوط بنائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔